اندھیری رات کی چادر زمین پر تن چکی تھی۔ حویلی کے پیچھے چھوٹے سے کچے گھر میں مہرماں ایک جلتی لو کے سامنے بیٹھی کتاب کھولے لفظوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ چچی بار بار ادھر جھانکتی کہ کہیں چچا آ نہ جائیں، مگر مہر کے چہرے پر عجیب سی ضد اور سکون تھا، جیسے لفظوں سے رشتہ کسی گناہ کی طرح چھپانا پڑ رہا ہو۔ مہر بس کر دو بیٹا، وہ آج پھر شراب پی کر آیا ہے اور غصے میں ہے، اگر دیکھ لیا تمہیں پڑھتے ہوئے تو۔ چچی کی دھیمی آواز میں لرزش تھی۔ مہرماں نے سر ہلایا مگر کتاب بند نہ کی۔ چچی مجھے پڑھنا ہے اور آپ ہی تو کہتی تھی نا کہ علم ہی عورت کی طاقت ہے۔ چچی نے نم آنکھوں سے اس کی پیشانی چومی۔ کہتی تھی، پر یہ بات تمہارے چچا کے سامنے زہر جیسی ہے، بس تمہارے لیے ڈرتی ہوں۔ دروازہ دھڑاک سے کھلا۔ مہر کی کتاب زمین پر گر گئی اور چچا کا چہرہ سرخ، آنکھیں خون کی طرح لال اور ہاتھ میں وہی بیئر کی بوتل۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ گرایا۔ بیٹی ہے میری، پڑھ رہی تھی بس۔ چچی گھبرا کر بولی، بیٹی یہ لڑکی صرف بوجھ ہے اور میرے کندھوں پر، اور اب تو بیچوں گا میں اسے۔ چچی ساکت ہو گئی۔ مہر کی آنکھوں میں سوال، بے یقینی اور خوف کی پرچھائیاں پھیل گئی۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ 1 ہفتے بعد شکار پر آنے والے سالار شاہ کے لیے حویلی جا رہی ہو تم؟ بولی لگائی ہے اس نے، قیمت ملی ہے مجھے۔ مہر ماں کی روح کانپ گئی۔ سالار شاہ، حویلی، اور وہ جیسے کسی نے اس کی زندگی نیلام کر دی ہو۔ رات کے اگلی پہر تک مہر روتی رہی۔ چچی نے گلے لگا کر سمجھایا۔ چچی کو بھی خوف تھا طلاق کا اور وہ کچھ نہ کر پائیں، مگر بے سود۔ اگلی صبح مہر خاموشی سے سواری کے پیچھے بٹھا دی گئی۔ راستے میں نہ کوئی بولتا نہ وہ کچھ پوچھتی۔ 3 گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک حویلی کے سامنے کھڑی تھی۔ اونچے دروازے، سیاہ پتھروں سے بنی دیواریں اور ایک سرد ماحول۔ مہر ماں کو لگا جیسے اس کے جسم میں جان نہیں۔ حویلی کے مرکزی دروازے پر وہ پہلی بار سالار شاہ سے ملی۔ اونچا قد، سخت چہرہ، گہری آنکھیں اور ایک عجیب سا غرور۔ وہ گھوڑے سے اترا اور مہر کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے اندر چلا گیا اور مہر کے ہاتھ پاؤں لرز گئے۔ کسی خادمہ نے آ کر کہا کہ بی بی جی اندر آئیے، آپ کا کمرہ تیار ہے۔ کمرہ؟ وہ کمرہ نہیں تھا، قید خانہ تھا۔ دیواروں پر کچھ نہیں اور صرف ایک پلنگ اور مٹی کا چراغ۔ اس نے رات روتے ہوئے گزاری۔ اگلے دن جب اسے ناشتہ دیا گیا تو اس نے تھوڑا سا کھا کر سائڈ پر کر دیا۔ نہ کسی سے بات، نہ سوال۔ تیسرے دن سالار شاہ خود آیا۔ کیسا لگا میرا تحفہ؟ اس کی آواز میں زہر تھا۔ میں تحفہ نہیں ہوں، انسان ہوں۔ مہر کا جواب زہر سے کم نہ تھا۔ سالار قریب آیا۔ انسان؟ جسے بیچ دیا گیا ہو وہ صرف چیز بن جاتی ہے۔ تم اب میری ہو۔ مہر نے رخ موڑ دیا۔ مجھے جانے دو۔ سالار کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اب تم یہاں سے نہیں جاؤ گی جب تک میری مرضی نہ ہو۔ اگلے دن مہر نے حویلی کا ایک آدمی احمد، جو سالار کا کزن تھا، اس سے مہر نے مدد مانگی۔ مجھے یہاں سے نکالو خدا کے لیے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ احمد نے ہمدردی دکھائی کہ میں کوشش کروں گا، مگر اگر پکڑے گئے تو سالار ہمیں زندہ دفن کر دے گا۔ مہر نے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں، میں قید سے بہتر موت کو چنوں گی۔ 2 راتوں کے بعد وہ دونوں چھپ کر پیچھے کے دروازے سے نکلے، مگر قسمت مہر ماں کی دوست نہ تھی۔ سالار شاہ پہلے سے وہاں تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت، غصہ اور آگ تھی۔ میرے ہی گھر میں سے بھاگنے کی کوشش، میرے کزن کے ساتھ؟ اس نے احمد کو زور سے دھکا دیا، مہر کو بازو سے پکڑا اور کمرے میں گھسیٹ لایا۔ دروازہ بند کیا۔ میری ہمدردی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے تم نے۔ وہ اپنی قمیض کے بٹن کھولتا اس کے پاس آیا۔ بھولو مت کے پیسوں میں بیچا گیا ہے تمہیں، چیز ہو تم میری۔ وہ اس کے اوپر جھکا اور مجھے مار دو پلیز، مجھے مار دینا لیکن میرے جسم کو روندنا مت۔ مہر کے سسکتے ہی سالار شاہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے دل میں رحم آ گیا، اور وہ کچھ بولے بغیر اسے اندھیرے میں چھوڑ گیا۔ مہر ماں ساری رات فرش پر بیٹھی رہی۔ اگلی صبح وہ کچھ کھائے بغیر بے ہوش ہو گئی جب آنکھ کھلی اور سالار سامنے بیٹھا تھا۔ سمجھ گئی ہو یا اور سبق چاہیے؟ مہر نے آنکھیں بند کر لی۔ تمہارے دل میں رحم نہیں؟ سالار نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرے دل کا دروازہ برسوں پہلے بند ہو چکا ہے۔ اب تم صرف قید میں نہیں، تم میری ضد ہو۔ مہر کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ پہلا دن قید کا تھا، مگر آنے والے دن شاید غلامی کے تھے، یا شاید کوئی ایسا موڑ بھی ہو جو تقدیر کی قید سے نکلتا ہو۔ مہر ماں کو حویلی آئے ہوئے اب 10 دن ہو چکے تھے۔ سالار شاہ کے ساتھ ہر روز کی کشمکش
اس کی خاموشی، ظلم بھری نگاہیں اور بے چین کر دینے والی سانسوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ مہر اب تک اس سب کو خواب سمجھ کر گزارا کر رہی تھی، مگر سچ اتنا تلخ تھا کہ کبھی کبھی اس کا اپنا سانس لینا بھی بحال ہو جاتا۔ حویلی کی اس ٹھنڈک میں اس نے اپنے اندر جلتی آگ کو محسوس کیا۔ کبھی بیٹھکوں میں اٹھ کر مائی کے پیچھے چھپ جاتی، کبھی باغ کی کونوں میں ٹہلتی جاتی جہاں اسے تھوڑی سی آزادی کا احساس ہوتا، مگر وہ اس آزادی کے نفرت کے مندر میں قید ہو گئی تھی۔ سالار شاہ نے اس کے لیے کالے پتھر سے بنایا گیا ایک کمرہ مقرر کر دیا تھا جہاں اس نے خاندانی عزت کے نام پر اپنی پہلی رات گزاری۔ اس کمرے کا ماحول اتنا سنگ دل تھا کہ بندہ اندر جا کر ہی اپنی ہوش اور حواس کھو دے۔ مہر ماں روز اس کمرے کا ایک ایک کونا دیکھ کر سالار سے ہزار نفرت کر لیتی۔ اس کے لیے بس ایک ہی انسان نہ تھا، وہ محسوس کرتی تھی جیسے کوئی جانور ہو جسے جذبات سمجھنے کا کوئی اختیار ہی نہ ہو۔ آج صبح جب سالار شاہ اس کے کمرے میں آیا تو اسے رنگ ادھیڑتے دیکھا۔ اس کا چہرہ خاموش تھا، مگر سالار کی نگاہیں سلگتی ہوئی۔ کپڑے کیوں نہیں بدلے تم نے؟ مہر نے اپنی مدت کی تھکن سے بھری آنکھیں اس کی پرزور نگاہوں سے ملائی۔ کیونکہ تم میرے مالک نہیں ہو۔ سالار شاہ کے ہونٹوں پر سے ایک تیز نگاہ سے نکلی ہوئی طنزیہ ہنسی تھی۔ مالک تو نہیں صحیح، پر خریدار تو ہوں، اور خریدی ہوئی چیز پر حکم تو چلے گا نا؟ اس کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ مہر کا ہوش اڑ گیا۔ اس کے الفاظ نہ تھے، وہ ایک ساز تھا جو زندگی کی ہر صورت کو خرید لینا چاہتا تھا۔ تم مجھے کبھی بھی اپنا نہیں سکتے، مہر نے غصے سے کہا۔ یہ قید، یہ غلامی، یہ ذلت میں نے نہیں چاہی۔ میں نہیں رہوں گی یہاں۔ سالار نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ یہاں سے جا سکتی ہو، پر جاؤ گی کہاں؟ تمہارا تو اب اپنا کوئی نام بھی نہیں، اب تم صرف مہر ماں سالار شاہ ہو۔ یہ سن کر مہر کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ جیسے اپنی پہچان کھو بیٹھی تھی اور اس نے نظریں جھکا لی، مگر دل میں جو جنگ چل رہی تھی وہ کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ میری مرضی کے بغیر تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نہ جسم نہ روح۔ سالار نے اس کے قریب آ کر اس کی ٹھوڑی تھامی۔ روح پر اختیار شاید نہ ہو، لیکن جسم تو تمہارے ساتھ ہے اور جسم بولتا ہے، تم چاہو یا نہ چاہو۔ میں ہر رات تمہیں یاد دلا سکتا ہوں کہ تم کس کی ہو۔ مہر کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی، وہ پیچھے ہٹ گئی اور دیوار سے لگ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں سالار شاہ، محبت یا نفرت دونوں کے لیے میری ہی ضرورت پڑتی ہے، مہر ماں۔ پھر وہ چلا گیا۔ اس کے آنسو اس کی پشت کے پیچھے بہتے رہے۔ اس دن حویلی میں کچھ خاص مہمانوں کی آمد تھی۔ سالار شاہ کے والد ریاض شاہ اور والدہ فرخندہ بیگم خاص طور پر لاہور سے آئے تھے۔ سالار شاہ کی چھوٹی بہن حورین شاہ بھی ہمراہ تھی، جو بہت شوخ مزاج لڑکی تھی، مگر بھائی کی باتوں سے ڈرتی تھی۔ فرخندہ بیگم کو مہر ماں کے بارے میں زیادہ علم نہ تھا، وہ اسے سالار کی پسند سمجھ کر خوش تھی، مگر ریاض شاہ نے جیسے ہی اسے دیکھا ان کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی۔ یہی ہے؟ جی بابا، یہی ہے مہر ماں۔ شریف گھرانے کی لگتی ہے، مگر آنکھوں میں بغاوت ہے۔ بغاوت خاموش رہ کر بھی مار دیتی ہے بابا۔ میں نے اس کی زبان بند کر دی ہے، دل بھی بند ہونے والا ہے۔ اور سالار، تمہیں عورت کا دل جیتنا آنا چاہیے، قید کرنا نہیں۔ محبت میرے طریقے سے ہی ہوتی ہے بابا۔ ریاض شاہ خاموش ہو گئے، مگر اس کے لہجے میں مہر کے لیے کچھ ہمدردی تھی۔ دوسری طرف حورین چھپ چھپ کر مہر سے ملنے کی کوشش کرتی۔ آخر ایک دن اس نے کہا کہ بھابھی، آپ مجھ سے دوستی کیوں نہیں کرتی؟ مہر نے تھکی ہوئی آواز میں کہا کہ دوستی دل سے ہوتی ہے، دل تو کب کا مر چکا ہے یہاں۔ حورین چپ ہو گئی، مگر اس کا دل مہر کی حالت پر دکھنے لگا۔ خود تو وہ اتنی آزادی میں تھی کہ جو دل چاہتا پہن لیتی، کہیں بھی چلی جاتی، کسی سے بھی مل لیتی، مگر مہر ماں، وہ تو کسی مہمان کی طرح اس حویلی میں تھی جہاں اصل میں اس کا وجود تھا ہی نہیں۔ حورین نے مہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مہر، اس کی آواز میں ساری نرمی تھی۔ مہر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں حورین۔ نہیں ہو تم، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں۔ اس نے پہلی بار کسی کے سامنے اپنا دل کھولا۔ میں کس کا گلہ کروں حورین؟ جن لوگوں نے مجھے یہاں لایا وہ تو خود مجھے اس گھر کا حصہ نہیں سمجھتے۔ میں اس گھر کی عزت بچانے کے لیے یہاں آئی تھی، پر شاید میں خود کو ہی کھونا شروع ہو گئی ہوں۔ حورین نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تم اکیلی نہیں ہو مہر، مانا کہ بھائی کا رویہ سخت ہے، مگر ان کے دل میں بھی درد چھپا ہے۔ بھائی کو وقت لگے گا سمجھنے میں، مگر میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ مہر کی آنکھوں سے آنسوں کا سلسلہ چل پڑا، لیکن اس بار وہ ہلکی محسوس کر رہی تھی۔
کبھی کبھی کسی اجنبی کا کندھا اپنوں سے زیادہ اپنائیت دے جاتا ہے۔ رات گزر گئی لیکن کسی نے نیند نہیں کی۔ صبح کا وقت تھا جب سالار شاہ لان میں واک کر رہا تھا اور ریاض صاحب نے دور سے اسے دیکھا اور اس کے پاس آئے۔ سالار، میں چاہتا ہوں کہ تم مہر سے بات کرو۔ سالار نے نظر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ ابو، میں کیا کہوں اسے؟ وہ تمہارے نکاح میں ہے، پھر بھی وہ تم سے ڈر رہی ہے، اور یہ ڈر صرف اس کا نہیں تمہارا بھی نقصان کرے گا۔ فرخندہ بانو بھی وہاں پر آ چکی تھی۔ بیٹا، مہر اس گھر کی ذمہ داری ہے، پر صرف ذمہ داری سمجھ کر نبھانا ناکافی ہے۔ تمہارا اخلاق، تمہارا لہجہ اس لڑکی کو ہر روز توڑتا ہے۔ سالار نے گہرا سانس لیا۔ میں اسے سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے لفظوں میں شدت تھی۔ مہر اس وقت لائبریری میں تھی اور کچھ پرانی کتابیں دیکھ رہی تھی جب سالار وہاں آیا اور وہ ڈر گئی۔ اٹھ کر جانے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ رکو مہر۔ اس کی آواز نرم تھی۔ مہر نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سن رہی ہوں۔ سالار نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو۔ مہر کچھ دیر چپ رہی اور پھر بیٹھ گئی۔ سالار اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور شاید میں پہلے دن سے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے غصہ آتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہوں۔ مہر نے آنکھیں جھکا لی۔ وہ تو ہو چکی ہوں۔ سالار نے ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک نیا رشتہ شروع کر دیں۔ مہر نے دیر بعد اس کی طرف دیکھا۔ رشتہ؟ ہاں، تم اور میں، صرف نام کے نہیں، اصل کا رشتہ۔ اس کے لفظوں میں کچھ تھا جو مہر کا دل چھو گیا۔ مہر نے بس اتنا کہا کہ میں کوشش کروں گی۔ وہ اور کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ اسے یہ کڑوی سچائی کسی بھی صورت قبول کرنی تھی۔ اسی وقت حرین اندر آئی تو دونوں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ مہر اس دن سے کچھ بدل گئی تھی اور وہ زیادہ چپ نہیں رہتی تھی۔ حرین اسے شاپنگ پر لے گئی۔ دونوں نے مل کر کافی وقت گزارا۔ حرین ہر وقت اس کا ساتھ دیتی۔ سالار بھی دن بدن بدل رہا تھا۔ ایک دن مہر باغیچے میں پھولوں کو پانی دے رہی تھی جب سالار اس کے پاس آیا اور یہ پھول بھی تمہاری طرح خوبصورت ہے۔ مہر نے پہلی بار سالار کی طرف سیدھا دیکھا۔ آپ کی باتوں میں اب نرمی آ گئی ہے۔ سالار نے ہلکا سا ہنس کر کہا کہ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ نرمی سے دل جیتے جاتے ہیں۔ تبھی حرین دور سے چیخی، مہر چلو لنچ ریڈی ہے۔ مہر نے مسکرا کر گھورا کہ آپ بھی چلیے ورنہ امی ناراض ہو جائیں گی۔ سالار نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ سب مل کر لنچ ٹیبل پر بیٹھے۔ حرین، فرخندہ، ریاض شاہ، سالار اور مہر۔ پہلی بار مہر نے محسوس کیا کہ یہ لوگ اس کی فیملی بن سکتے ہیں۔ شاید سب کچھ پہلے جیسا نہ ہو، پر وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس رات مہر نے پہلی بار کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ محفل سجی ہوئی تھی اور گلابی روشنیوں، قندیلوں اور خوشبوؤں سے مہکتی ہوئی۔ ہر طرف مسکراہٹیں تھیں مگر مہر ماں کی آنکھوں میں نمی چھپی ہوئی تھی۔ دل کے اندر کہیں گہرا کرب تھا جو وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ سردار ریاض شاہ کی نظریں مسلسل اس پر تھی اور انہوں نے وہ دکھ پڑھ لیا تھا جو اس کی خاموشی کے پیچھے چیخ رہا تھا۔ سردار سالار شاہ نے جیسے ہی اس کا ہاتھ تھاما، مہر ماں نے تھوڑا سا جھجکتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ محفل میں سب کچھ خوشی کا تاثر دے رہا تھا مگر اس کے دل کا ماتم کسی کو بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مہر ماں نے آج دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر زندگی نے پھر سے موقع دیا وہ اپنی خاموشی توڑ دے گی۔ سردار سالار شاہ نے اس کی طرف جھک کر دھیرے سے کہا، اب تو تم میری ہو گئی ہو، دل سے مانو گی کب؟ مہر ماں نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے جیسے کسی جذبے کو چھپا رہی ہو۔ دل رہنے دیا تھا کیا تم نے؟ اب ماننے کو کیا بچا ہے؟ سالار نے اس کی آنکھوں میں چھپی چنگاری کو محسوس کیا۔ تمہارے اندر وہ آگ ہے جو میرا غرور خاک کر سکتی ہے۔ مہر ماں نے نظریں چرا لی، مگر میں اس آگ کو راکھ بنا چکی ہوں، پھر اس راکھ کو میں پھونک مار مار کر جلانا چاہتا ہوں۔ سالار نے مسکرا کر دھمکی دی مگر اس کے لہجے میں عجب سی دلکشی تھی۔ محفل کے اختتام پر سب رخصت ہونے لگے تو مہر ماں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ کمرہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا مگر اس کے اندر ایک قیدی جیسا احساس تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات صرف جسمانی قید نہیں بلکہ جذبات کی آزمائش بھی ہوگی۔ سالار کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں فوراً مہر ماں پر گئیں جو سفید لباس میں کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ تم چاندنی میں بھی رو رہی ہو؟ مہر ماں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ کبھی کبھی چاندنی بھی زخموں کو دکھاتی ہے۔ سالار اس کے قریب آیا اور آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
میں زخم نہیں دینا چاہتا، مرہم رکھنا چاہتا ہوں۔ مرہم ان پر رکھا جاتا ہے جو بولتے ہیں، جو سانس لیتے ہیں۔ میں تو جیسے دفن ہو چکی ہوں۔ سالار نے اس کے چہرے کو اپنی طرف موڑا۔ تم زندہ ہو اور تمہیں جینا سکھاؤں گا۔ محبت سکھا کر قید کرنے والے مرد مجھے پسند نہیں۔ سالار کے چہرے پر گہری سنجیدگی آ گئی۔ قید وہی کرتا ہے جو کھونا نہ چاہے۔ مہر ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار ان میں بغاوت بھی تھی۔ تو کیا تم مجھے اپنی ضد کی تسلی بنا کر جیت جاؤ گے؟ نہیں، میں تمہیں خود پر مجبور کر کے تمہارا دل جیتوں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے بعد سالار نے نرمی سے کہا کہ چلو تھک گئی ہو، آرام کر لو، میں تمہیں وقت دوں گا۔ یہ جملہ مہر ماں کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سالار اس کے چہرے کی حیرت کو پڑھ کر مسکرا دیا۔ محبت میں جلد بازی نہیں کی جاتی۔ اگلی صبح مہر ماں نے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باغ میں ہو رہی مصروفیات میں حرین دکھائی دی جو اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ مہر ماں دل ہی دل میں چونکی۔ پہلی بار کسی نے اسے دیکھ کر ایسی خوشی دی تھی جیسے وہ واقعی دل سے خوش ہو۔ بھابھی نیچے آئیں، ناشتہ ساتھ کرتے ہیں۔ حرین کی آواز اس تک پہنچی اور وہ مسکرا کر بولی میں آتی ہوں۔ یہ اس کے اندر پیدا ہونے والی پہلی نرم لہر تھی۔ نیچے آ کر جب وہ دسترخوان پر بیٹھی تو ریاض شاہ نے اس کا خیر مقدم کیا۔ بیٹی ہماری بہو ہو، بیٹی کی طرح رہنا۔ مہر ماں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسے پہلی بار کسی نے بیٹی کہہ کر پکارا تھا۔ یہ لمحہ اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ سالار بھی وہاں موجود تھا، مگر وہ اس کے خاموش تاثرات کو پڑھ نہیں پائی۔ دن گزرتے گئے، سالار کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ خاموشی کی بجائے نرمی سے بات کرتا، مہر کی پسند کا خیال رکھتا۔ یہ سب کچھ مہر ماں کے دل کی برف کو پگھلانے لگا۔ اکثر وہ سوچتی کہ کیا وہ واقعی بدل گیا ہے یا یہ بھی کوئی چال ہے۔ ایک دن رات کے وقت وہ چھت پر بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی جب سالار آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ چاند سے دوستی ہے؟ مہر ماں نے جواب دیا کہ چاند خاموش ہوتا ہے مگر سب سن لیتا ہے۔ سالار نے مسکرا کر کہا پھر اسے کہہ دو کہ میں تم سے سچ میں محبت کرنے لگا ہوں۔ مہر ماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ سالار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں، میں اپنے جذبات میں سنجیدہ ہوں۔ تم نے میرے دل کو بدل دیا ہے۔ مہر ماں کے اندر کوئی ہلچل ہوئی اور پہلی بار اس کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ آئی۔ اگر سچ ہو تو شاید میں بھی بدل جاؤں۔ سالار نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ میں انتظار کروں گا جب تک تم خود دل سے قبول نہ کرو۔ چاندنی رات میں دونوں کی خاموشی ایک دوسرے کو محسوس کر رہی تھی۔ شاید قید کی زنجیریں محبت کی نرمی سے ٹوٹ رہی تھیں۔ محبت جب دل سے ہو تو قید بھی آزادی لگتی ہے۔ مہر ماں نے آہستہ سے نظریں جھکا لی، جیسے سالار کی آنکھوں میں جھانکنا اس کے لیے کوئی ممنوع خواب ہو، لیکن دل نے پہلی بار وہ خواب سچ ہوتے دیکھے تھے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بھاگ جاؤں، سب کچھ چھوڑ دوں، یہ نام، یہ رشتے، یہ تانے بانے۔ اس کی آواز نمی میں بھیگی ہوئی تھی۔ سالار نے اس کے قریب ہوتے ہوئے نرمی سے کہا تو پھر بھاگ آؤ میری طرف، میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تمہارے نصیب میں تمہیں کبھی نہیں دیا۔ مہر ماں کی پلکیں لرزی، جیسے برسوں سے سنبھالے آنسو اب پگھلنے لگے ہوں۔ میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں جب تم نے مجھے خریدا تھا؟ اس کا سوال جیسے خنجر تھا جو سیدھا سالار کے سینے میں لگا، مگر وہ تڑپا نہیں، بس ایک تھکی تھکی سانس لی۔ ہاں، میں نے تمہیں خریدا کیونکہ تمہیں تب آزاد کرنے والا کوئی نہ تھا، مگر اب تم جس دن چاہو میرے سارے حق چھوڑ کر چلی جانا، میں زبان سے نہیں دل سے آزاد کروں گا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ اس آدمی کو جتنا سمجھنا چاہا وہ اتنا ہی الجھتا گیا۔ پھر بھی تمہارے پاس سب کچھ ہے، طاقت، نام، اختیار، اور میرے پاس صرف یہ جسم، یہ چپ اور کچھ بکھرے خواب۔ سالار نے اس کے گال پر گرتا ایک آنسو آہستگی سے صاف کیا۔ تمہارے خواب جڑ جائیں گے اور میں چاہوں گا کہ تم میرا نام نہیں، میری محبت یاد رکھو۔ مہر ماں نے پہلی بار اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ تو پھر وعدہ کرو کہ تم مجھے صرف محبت دو گے، اختیار نہیں۔ سالار نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ میں اختیار نہیں، صرف دل دینا چاہتا ہوں۔ تم جو بنو اپنی مرضی سے بنو اور میری مرضی سے نہیں۔ چاندنی رات میں ان کے درمیان پہلی بار خاموشی کی بجائے دلوں کی دھڑکنیں بولنے لگی تھی۔ محبت کی قید سے شاید اب آزادی محسوس ہو رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں مہر ماں کے اندر وہ بچی جاگ گئی تھی جو برسوں پہلے خوابوں کے ساتھ سو گئی تھی، اور سالار وہ پہلی بار کسی کو سچ مچ ہارنے کے لیے تیار تھا، صرف اسے جیتنے کے لیے۔ مہر ماں نے سالار کی گرفت میں اپنے ہاتھ کو نہ نکالا، نہ ہی کوئی لفظ کہا، مگر اس کی آنکھوں کی نمی میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔
وہ پہلی بار دل سے سکون محسوس کر رہی تھی، جیسے برسوں بعد کوئی اپنی ذات کی مکمل سمجھ رکھنے والا ہم سفر ملا ہو۔ سالار خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کی نظریں، اس کا چہرہ، اس کی تھکن، سب جیسے اسے خود سے قریب کر رہے تھے۔ مہر، کیا تم واقعی میرے ساتھ اس زندگی میں آگے چل سکتی ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ مہر ماں کی پلکیں جھک گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ہر دھڑکن ایک جواب تھی۔ میں نہیں جانتی سالار، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ ہوں تو خوف کم لگتا ہے۔ سالار کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خوف کو میں تمہاری زندگی سے نکال دوں گا، بس تم تھوڑا سا خود پر اور مجھ پر یقین کر لو۔ مہر ماں نے سر ہلایا، وہ ہاں یا نہ کا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، مگر اتنا ضرور جان چکی تھی کہ سالار نے اس کے وجود میں کوئی ایسی روشنی جلا دی تھی جو برسوں سے بچھی ہوئی تھی۔ اگلی صبح وہ جب کمرے سے نکلی تو حیرت سے لان میں سالار کو بیٹھا پایا۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت سا ناشتہ لگا ہوا تھا اور وہ اسے دیکھ کر جیسے ساری دنیا کو بھول چکا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ مہر نے حیرت سے پوچھا۔ آج سے تمہاری ہر صبح ایسے ہی شروع ہوگی، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بغیر کسی دباؤ کے۔ مہر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اور اگر میں کبھی تمہیں دل سے قبول نہ کر سکی؟ سالار نے نرمی سے جواب دیا، تب بھی تمہارا احترام میرے دل سے کم نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں خریدا ضرور ہے، مگر دل جیتنا الگ بات ہے۔ یہ جملہ مہر ماں کے دل میں کہیں گہرا اثر کر گیا۔ وہ خاموشی سے میز کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ زندگی میں پہلی بار اسے محسوس ہوا جیسے وہ زبردستی کے فیصلوں کی قیدی نہیں رہی، جیسے اسے اپنی مرضی کا اختیار ملا ہو۔ سالار، اس نے آہستہ سے پکارا۔ ہاں؟ وہ فوراً متوجہ ہوا۔ تم نے جو کل رات کہا تھا وہ سب سچ تھا؟ سالار نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا کہ میں جب سے تمہیں دیکھا ہے میری زندگی بدل گئی ہے۔ تم صرف میری بیوی نہیں، میری دعا کا حاصل ہو۔ مہر ماں کا دل دھڑکا اور اس نے نظریں چرا لی، مگر لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ تھی جو بہت کچھ ظاہر کر رہی تھی۔ کچھ دنوں میں سالار کی دوسری بہن ہانیہ بھی ان کے گھر آ گئی۔ وہ انتہائی خوش اخلاق اور شوق مزاج لڑکی تھی جس نے آتے ہی مہر ماں کو اپنے جیسا کر لیا تھا۔ بھابھی، آپ کی اتنی تعریفیں سنی ہیں بھائی سے کہ میں نے سوچا کہ دیکھوں کون ہے جس نے میرے بدتمیز بھائی کو سیدھا کر دیا۔ مہر ماں شرما گئی اور ہانیہ اس سے لپٹ گئی۔ آپ بہت پیاری ہو، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے بھائی کو خوش رکھو گی، ورنہ آپ کی خیر نہیں۔ وہ دونوں ہنسنے لگی اور وہ قید زدہ دل آہستہ آہستہ نرم ہونے لگا۔ زندگی نے ایک نیا موڑ لیا تھا۔ سالار اب مہر ماں کو کسی قیمتی چیز کی طرح سنبھالتا، جیسے وہ ایک خزانہ ہو، اور مہر ماں آہستہ آہستہ خود کو اس کے ساتھ محفوظ محسوس کرنے لگی۔ ایک رات چاندنی میں وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے۔ سالار نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مہر، کیا میں امید رکھ سکتا ہوں کہ تم ایک دن دل سے میرا نام لوگی؟ مہر ماں نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے ستاروں سے کوئی ہمت مانگ رہی ہو۔ پھر اس نے سالار کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے کہا، شاید وہ دن دور نہیں جب میرا دل بھی تمہارے لیے دھڑکنے لگے گا۔ سالار نے اس لمحے کو اپنی روح میں قید کر لیا۔ محبت قید نہیں ہوتی، محبت رہائی ہے، اور شاید مہر ماں اب خود کو رہائی کے قریب محسوس کرنے لگی تھی۔ چاندنی رات میں خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی، جیسے کائنات بھی ان کی گفتگو کو خاموشی سے سن رہی ہو۔ مہر ماں نے نظریں جھکائی، مگر سالار کا ہاتھ تھامے رکھا۔ پہلی بار اس نے کسی مرد کے لمس کو بے خوف ہو کر محسوس کیا۔ سالار نے اس کے قریب ہو کر مدھم لہجے میں کہا، مجھے تمہارا ہاتھ تھامنے کا حق شاید ابھی نہ ہو، مگر میری نیت کبھی تمہیں تکلیف دینا نہ تھی۔ مہر ماں کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سب سچ ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی ہو جو مجھے صرف میری ذات کے لیے چاہے، نہ کہ ایک سودا سمجھے۔ سالار نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے تمہیں خریدا نہیں تھا، میں نے تمہیں ان اندھیری گلیوں سے نکالا جہاں تمہاری عزت کو خطرہ تھا۔ میں نے تمہیں پناہ دی اور اب میں تمہیں اپنی محبت دینا چاہتا ہوں۔ مہر ماں کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ تم جانتے ہو نا، میں کسی پر یقین نہیں کر سکتی۔ تب تک مت کرو جب تک تمہارا دل نہ چاہے۔ میں زبردستی کچھ نہیں چاہتا، بس تم میرے پاس رہو، اتنا ہی کافی ہے۔ سالار کی باتوں میں پہلی بار بے انتہا محبت تھی۔ وہ جو ابتدا میں صرف حق جتانے آیا تھا، اب محبت مانگنے لگا تھا، اور وقت نے دونوں کو بدل دیا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر مہر ماں نے آہستگی سے سر ہلایا۔ میں کوشش کروں گی کہ اپنے دل کی سنی ہوئی باتوں کو ماننے کی۔ سالار کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ بکھری۔ وہ جانتا تھا کہ مہر ماں کا ایک قدم ان کے درمیان بننے والے رشتے کی بنیاد ہے۔
اگلی صبح جب مہر ماں کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی تو سالار کی والدہ بیگم فرخندہ اس کے کمرے میں آئی۔ تم اب ہمارے گھر کی عزت ہو بیٹا، جیسے تمہارا دل چاہے ویسا کرو، لیکن ایک بات سمجھ لو، ہم نے تمہیں قبول کیا ہے اور بس اب تم خود کو کمزور نہ سمجھنا۔ مہر ماں کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اتر آئی اور اس نے پہلی بار کسی بڑوں جیسی عورت کی زبان سے عزت اور مان کے الفاظ سنے تھے۔ شکریہ آنٹی، بلکہ اماں، اس نے نرم آواز میں کہا۔ بیگم فرخندہ مسکرائی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے اور مہر ماں کے دل میں ایک عجیب سا سکون گھر کرنے لگا، جسے وہ واقعی ایک نئے جنم کی طرف بڑھ رہی ہو۔ سالار نے اس پر کبھی زور نہیں ڈالا اور صرف ایک ہمسفر کی طرح اس کا ساتھ دیا۔ ایک دن مہر ماں نے سالار کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھا اور وہ کسی فائل میں الجھا ہوا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتی اس کے قریب آئی۔ یہ سب کیا ہے؟ سالار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تمہارے کیس کی تفصیلات ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نام ہر اس چیز سے صاف ہو جائے جو تمہیں کمزور دکھاتی ہے۔ مہر ماں نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ سب تم کیوں کر رہے ہو؟ سالار نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم سر اٹھا کر جیو، کسی کی پرواہ کیے بغیر۔ مہر ماں نے اس کے ہاتھ سے فائل لی اور اس کی آنکھوں میں کچھ بدلنے لگا، شاید اعتماد، شاید احساس یا شاید محبت۔ اگر میں کہوں کہ میں اب تم پر یقین کرنا چاہتی ہوں؟ سالار نے ایک پل کو اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے بولا، تو یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوگا۔ مہر ماں نے مدھم سا کہکہا لگایا، تو پھر یہ لمحہ تمہیں مبارک ہو۔ سالار کا دل دھڑک اٹھا اور اس کی خواہش، اس کی تمنا آج اس کے سامنے کھڑی اسے قبول کرنے لگی تھی۔ مہر ماں کے دل میں برسوں سے جمع ہوا خوف، عدم اعتماد اور تلخیاں آہستہ آہستہ سالار کی محبت سے پگھل رہی تھی۔ یہ محبت کا جنم تھا اور یہ صرف آغاز تھا۔ مہر ماں کے دل میں سالار کے الفاظ کسی نرم خوشبو کی طرح اتر رہے تھے۔ وہ جو اب تک نفرت کی شدت میں لپٹی ہوئی تھی، اب کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، جیسے دل نے کچھ محسوس کیا ہو، جیسے درد کے سائے میں کوئی روشنی کی کرن چھپی ہو۔ سالار اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھامے ہوئے تھا، لیکن اس کی گرفت میں محبت کا وہ وزن تھا جو برسوں کی تنہائی کو سمیٹنے کی طاقت رکھتا تھا۔ میں زبردستی نہیں کروں گا مہر ماں، میں وہی کروں گا جو تمہارا دل چاہے، مگر میرے دل نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب چاہے تم لاکھ انکار کرو، میرے دل کی دھڑکن بس تمہارا ہی نام پکارے گی۔ مہر ماں کی نظریں جھکی رہی، مگر پلکوں کی لرزش اس کے اندر چلتی طوفانی کیفیت کو چھپا نہ سکی۔ سالار کا انداز، اس کی باتیں، سب کچھ حقیقت سے زیادہ خواب لگ رہا تھا، اور مہر ماں خوابوں سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ پہلے سب نے مجھے خریدا، بولی لگائی، اور اب تم بھی؟ اس نے سوال کیا تو لہجے میں ٹوٹا ہوا غرور تھا۔ سالار کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ نہیں مہر ماں، میں نے تمہیں خریدا نہیں، میں نے تمہیں آزاد کیا، اور اب اگر تم چاہو تو اس آزادی کے ساتھ میرا دل بھی قبول کر سکتی ہو، نہیں تو میں تمہیں آزاد چھوڑ دوں گا، ہمیشہ کے لیے۔ مہر ماں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک دن کسی کا لہجہ زخموں پر مرہم رکھے گا۔ وہ جو سلگتی چلی آئی تھی، آج کسی نے اسے پہلی بار مکمل عورت سمجھا، عزت دی، محبت دی۔ اگر تم اتنے سچے ہو تو کیا میرے ماضی کو قبول کر سکتے ہو؟ میرے زخم، میری خاموشی، میرا رویہ؟ سالار نے اس کے آنسوؤں کو انگلی سے سمیٹا اور پھر آہستہ سے بولا، تم جیسی ہو ویسی ہی قبول ہو۔ تم ماضی نہیں ہو تو میری آنے والی زندگی ہو۔ یہ جملہ سن کر مہر ماں کی ٹوٹی ہوئی دیواروں میں دراڑ سی آ گئی، جیسے برف پگھل رہی ہو اور جیسے دل تسلیم کے قریب ہو، مگر مکمل ہار ابھی نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں شاید ابھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی سالار شاہ، بس ضد ہے یا پھر ہمدردی؟ اس کے سوال میں بے یقینی تھی۔ سالار نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ محبت بھی ضد سے شروع ہوتی ہے، پھر جان سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے، اور میں تمہیں جان سے زیادہ عزیز رکھنا چاہتا ہوں۔ چاندنی رات آسمان سے محبت کے رنگ بکھیر رہی تھی، اور زمین پر دو روحیں ایک دوسرے کی طرف کچھ قدم پر بڑھ گئی تھی۔ قید کی زنجیریں اب کسی نرمی سے ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی، اور محبت اپنی نئی شروعات کی طرف گامزن تھی۔ سالار کے الفاظ مہر ماں کے دل میں اترتے جا رہے تھے، اور اس کی آنکھوں میں کئی برسوں کی تھمی ہوئی نمی چمکنے لگی۔ ایک وہ شخص جو زبردستی اس کی زندگی میں داخل ہوا، اب اس کی روح کی گہرائیوں تک اتر چکا تھا۔ اس نے سالار کی طرف دیکھا۔ پہلی بار دل سے تم واقعی مجھے ویسا نہیں سمجھتے جیسے باقی سب نے سمجھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے برسوں کے درد کے بوجھ سے وہ تھک چکی ہو۔ سالار نے ہلکے سے سر ہلایا۔ تم جیسی ہو ویسی ہی خوبصورت ہو، تمہارے زخم، تمہاری خاموشی، سب کچھ قبول ہے مجھے،
اس کے لفظ مہر کے دل کے بند دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ وہ نظریں جھکا کر پل بھر کو خاموش رہی، پھر ایک گہری سانس لی جیسے برسوں کا بوجھ ایک لمحے میں اتار دینا چاہتی ہو۔ تو پھر تم بھی صبر کرو گے؟ سالار نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ جب تک تم خود نہ کہو میں تمہیں چھونے کا حق بھی نہیں لوں گا۔ تم میری ہو لیکن تمہاری مرضی کے بغیر نہیں۔ مہر ماں کے دل میں ایک نئی روشنی سے چمکنے لگی۔ قید کی زنجیروں سے نکلی وہ مکمل آزاد نہ تھی، مگر وہ زنجیریں اب سلجھی ہوئی لگنے لگی تھی۔ اور اگر میں کبھی خود کو تمہارے قابل نہ سمجھ پائی؟ اس نے آہستہ سے سوال کیا۔ سالار نے محبت سے مسکرا کر کہا، محبت میں کوئی قابل یا ناقابل نہیں ہوتا مہر، محبت صرف قبول کرتی ہے، بدلے کی شرط نہیں رکھتی۔ مہر ماں کی پلکوں پر ایک خاموش آنسو چمکنے لگا، دل کے دریچے کھلنے لگے تھے اور دھیرے دھیرے اور سالار اس کے اندر اترتا جا رہا تھا، بغیر کسی جبر، بغیر کسی دعوے کے، بس محبت کی خالص خوشبو کے ساتھ۔ مہر ماں نے سالار کی آنکھوں میں وہ کچھ پڑھ لیا تھا جو الفاظ بیان نہیں کر سکتے تھے، جیسے خاموشی چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہو کہ وہ اس کا مقدر بن چکا ہے۔ سالار نے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو نرمی سے پیچھے کیا۔ میں تمہیں زبردستی نہیں چاہتا مہر، مجھے تمہاری رضامندی سے تمہارا ہونا ہے۔ مہر ماں نے نظریں جھکا لی، دل کی دھڑکن تیز ہوئی، مگر لب اب بھی خاموش تھے۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں نے تمہیں صرف خریدا تھا؟ سالار کی آواز میں نمی سی تھی اور مہر ماں نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے ماضی کی زنجیروں نے ابھی مکمل طور پر چھوڑا نہ ہو۔ تو پھر؟ سالار کی آواز میں سوال کے ساتھ التجا بھی تھی۔ تو پھر وقت دو اپنے آپ کو سمجھنے کا اور تمہیں سمجھنے کا، اور شاید محبت کو بھی ماننے کا۔ سالار کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ انکار نہیں امید کی جھلک محسوس کر رہا ہو۔ میں تمہیں وقت دوں گا جتنا چاہے، بس مجھے اتنا یقین دلاؤ کہ تم میرے دل کی نرمی کو کمزوری نہ سمجھو۔ مہر ماں کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو خوشی کے لگے۔ تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ کسی بھی قیدی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تمہاری محبت میرے دل کی زنجیروں کو چھو رہی ہے سالار، اور شاید ایک دن یہ سب زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ سالار نے اس کا ہاتھ نرمی سے لبوں تک لے جا کر بوسہ دیا۔ اور اس دن کے انتظار میں ہر لمحہ تمہیں اور زیادہ چاہوں گا۔ رات خاموش تھی، مگر ان کے درمیان محبت بول رہی تھی، وہ محبت جو قید سے آزادی بن چکی تھی، جو خریدار اور قیدی کی حدوں سے نکل کر محبوب اور محبوبہ کے رشتے میں ڈھلنے لگی۔ سالار کی انگلیوں کی گرفت نرمی سے اس کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی، جیسے وہ اس پل کو کبھی ختم ہونے نہ دینا چاہتا ہو۔ مہر ماں نے نظریں جھکائے رکھی، مگر دل کی دھڑکن اس کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ رات کی ہوا میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے کائنات نے بھی اپنی سانس روک لی ہو ان لمحوں کو قید کرنے کے لیے۔ مہر ماں، سالار کی آواز دھیمی مگر دل سے نکلی ہوئی تھی، کیا تم واقعی مجھے صرف وہی شخص سمجھتی ہو جس نے تمہیں خریدا تھا؟ مہر ماں نے آہستگی سے نظریں اٹھائیں اور اس کی پلکوں پر نمی چھلک رہی تھی، مگر انداز سخت نہ تھا۔ پہلے لگتا تھا کہ تم بھی ان سب جیسے ہو جنہیں صرف غرور اور طاقت سے مطلب ہے، لیکن اب سمجھ نہیں آتا کہ تم کیا ہو۔ سالار کے لبوں پر ایک گہری سانس اتری۔ میں وہ ہوں جو تمہیں صرف آزاد نہیں کرنا چاہتا، میں وہ ہوں جو تمہیں اپنی مرضی سے میرے ساتھ جینے پر راضی دیکھنا چاہتا ہے۔ مہر ماں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ یہی فرق ہے جو تمہیں دوسروں سے الگ کرتا ہے۔ چاندنی ان کے چہروں پر بکھری تھی اور ہوا میں گلابوں کی مہک سی کھلی ہوئی تھی۔ لمحے نرم ہو رہے تھے، دل ایک دوسرے کی سچائی کو پہچاننے لگے تھے، اور کل صبح سے پہلے اگر تم چاہو تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تم آزاد ہو جاؤ گی مہر ماں، بغیر کسی شرط کے۔ سالار نے نرم لہجے میں کہا کہ مہر ماں کا دل لرز گیا، اور اگر میں نہ گئی تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، مگر اگر تم رک گئی تو شاید میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے بنا لوں۔ خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں دو دلوں کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں، اور ان گونجوں میں محبت کی چاپ واضح تھی۔ مہر ماں آہستہ سے اس کی طرف بڑھی۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن اپنی مرضی سے، ایک آزاد انسان کے طور پر۔ سالار کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس نے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ بس یہی چاہتا تھا میں۔ چاندنی رات نے ان کی کہانی کو سنبھال لیا، اور قید کی ساری زنجیریں محبت کے لمس سے بکھرتی چلی گئی۔ سالار نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دی، جیسے لفظوں نے نہیں، صرف آنکھوں سے سب کچھ کہہ دینا چاہتا ہو۔ مہر ماں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں شدت، طلب اور ایک عجیب سی خاموشی بول رہی تھی، وہ خاموشی جسے صرف وہی سن سکتی تھی۔ سالار نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ یہ دل صرف تمہارے نام کی دھڑکن ہے مہر ماں،
مہرماں کا دل لرز گیا، اس کے قدم اسی لمحے جیسے زمین میں دھس گئے۔ سالار کا لمس، اس کا لہجہ اور اس کی آنکھیں سب اسے کمزور کر رہی تھی۔ اگر یہ خواب ہے تو میں چاہتی ہوں کہ یہ کبھی نہ ٹوٹے۔ مہر کی آواز میں وہ لرزش تھی جو صرف سچے جذبے کے وقت آتی ہے۔ سالار نے اسے آہستگی سے اپنے قریب کیا۔ یہ خواب نہیں، میری حقیقت ہے۔ دونوں کے درمیان سانسوں کی شدت بڑھ چکی تھی۔ چاندنی رات، خاموش فضا اور دل کی دھڑکنوں نے ایک الگ ہی ماحول بنا دیا تھا۔ مہر نے نظریں جھکا لی، مگر سالار نے دھیرے سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اوپر دیکھنے پر مجبور کیا۔ تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ نہیں، خود سے ڈر رہی ہوں، تمہارے اتنے قریب ہو کر بھی دور جانے کے خوف سے۔ سالار نے اس کے بالوں کو چھوا۔ اب کچھ بھی تمہیں مجھ سے دور نہیں لے جا سکتا۔ مہرماں نے آنکھیں موند لی، جیسے اس کے وجود نے خود کو سالار کے جذبوں کے سپرد کر دیا ہو۔ وہ لمحہ کسی وعدے کی طرح تھا، نرمی، احساس اور خاموشی کی زبان میں لکھا گیا، ایسا لمحہ جو ہمیشہ کے لیے دونوں کے درمیان رہ جانا تھا۔ سالار نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ اب یہ دل اور تم دونوں میرے ہو۔ مہر کی پلکوں سے ایک خاموش آنسو ٹپکا جو شاید اس کے دل کی آخری مزاحمت کا اختتام تھا۔ محبت جب خلوص سے ہو تو بکھری روحیں بھی سنور جاتی ہیں، اور سالار کی محبت میں مہر کی بکھری ہوئی روح کو قرار ملنے لگا تھا۔ صبح کی ہلکی سی خنکی میں سالار شاہ نے مہرماں کا ہاتھ تھاما تو وہ ذرا سا جھجکی، مگر پھر اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملا دیے۔ کھیتوں میں تازہ ہوا کے جھونکے اور سنہری دھوپ مہر کی پلکوں پر رقص کر رہے تھے۔ سالار کی نظریں بار بار اس کے چہرے پر جا رکتی تھی۔ تمہیں یہاں لا کر سکون سا مل رہا ہے مہر؟ سالار نے دھیمی آواز میں کہا۔ مہر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مجھے بھی۔ وہ دونوں سبزے پر چلتے جا رہے تھے جب سالار کی نظر ایک درخت کے پیچھے ہلکی سی جنبش پر پڑی۔ وہ ذرا سا چوکنا ہوا، مگر کچھ لمحوں کے بعد وہ احساس دب گیا۔ تبھی اچانک پیچھے سے کالے لباس میں ملبوس دو افراد نے آ کر مہرماں کو زور سے کھینچ لیا۔ وہ چیخنے ہی لگی تھی کہ ان میں سے ایک نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ سالار نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ مہر! وہ چیخا اور دوڑنے لگا، مگر تب تک وہ لوگ تیزی سے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور گاڑی گرد اڑاتی ہوئی دور نکل گئی۔ سالار زمین پر گرا اور اس کا دل پھٹنے کو آ گیا۔ مہر! مہرماں! وہ چیخ رہا تھا۔ آنکھیں پاگلوں کی طرح گاڑی کی طرف لگی تھی جو اب نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ لمحے بھر میں وہ سکون ایک اذیتناک چیخ میں بدل چکا تھا۔ سالار نے فوراً فون نکالا اور اپنے خاص آدمیوں کو بلایا۔ سڑکیں بند کروا دو اور کیمروں کی فوٹیج نکالو، مجھے مہرماں ابھی چاہیے اور ابھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ سالار کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں خونخوار لگ رہی تھی۔ جو بھی یہ حرکت کر گیا ہے اس کی زندگی میں جہنم بنا دوں گا۔ وہ جھنجھلا کر زمین پر مکہ مار گیا۔ پاس کھڑے لوگ سہم گئے اور اسے پہلی بار اتنا پاگل ہوتے سب نے دیکھا۔ وہ ہر طرف مہرماں کو تلاش کر رہا تھا۔ گاؤں، سڑک، کھیت، ہر جانب اس کا نام پکار رہا تھا۔ مہر، میری جان، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ فوراً گاڑی کی طرف بھاگا اور راستے میں ہر جاننے والے کو فون کیا، ہر جگہ پتہ کیا، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ گاؤں کے لوگ جمع ہو چکے تھے اور سب پریشان تھے، اور سالار جیسے بے خود ہو چکا تھا۔ میری بیوی کو اغوا کیا گیا ہے، وہ میری جان ہے اور اسے ڈھونڈنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ وہ ہر ایک سے کہتا مگر کوئی جواب نہ ملتا۔ رات ہو چکی تھی مگر سالار کی تلاش نہ رکی۔ ایک پہاڑی کے کنارے پر اسے وین کے ٹائرز کے نشان ملے۔ وہ فوراً گاڑی سے اترا اور ان نشانوں کو فالو کرنے لگا، اور ہوا میں مہرماں کی مہک جیسے اس کا راستہ دکھا رہی تھی۔ دوسری طرف مہرماں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ ایک ویران کوٹھی میں قید تھی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں سالار کی محبت نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ آئے گا، سالار مجھے بچا لے گا، اور وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے اپنے چند وفادار لوگوں کو بلایا اور ایک پلان بنایا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو میرے باپ کے دشمن تھے، اب مجھے میری محبت سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے غصے سے دانت پیسے، لیکن میں انہیں مٹا دوں گا۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، مگر سالار کے اندر آگ جل رہی تھی۔ اب وہ صرف ایک شوہر نہیں، ایک عاشق تھا جو اپنی محبت کو بچانے کے لیے دنیا سے لڑنے کو تیار تھا۔ وہ لوگ وہاں تک پہنچ ہی گئے۔ سالار کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں دوڑتا، چھپتا، آوازیں لگاتا، ہر طرف سے مایوسی سمیٹتا آگے بڑھ رہا تھا۔ مہربانو، اس کی آواز ویرانے میں گونجتی، لیکن جواب میں صرف ہواؤں کی سسکی سنائی دیتی۔ ایک جگہ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اس کے قدموں میں آئیں اور اس نے زمین سے اٹھا کر سینے سے لگا لی،
आंखों में शिद्दत से आंसू भर आए। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसी लम्हे एक अजनबी साया करीब से गुजरा और सालार ने लपक कर उसे दबोचा। बताओ मेहरमा कहाँ है? वो शख्स लरस गया, लेकिन फिर एक तंजिया हंसी हंसकर बोला, मोहब्बत की कीमत देनी पड़ती है सालार शाह। अब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि दुश्मनी का मतलब क्या होता है। सालार ने मुक्का उसके मुंह पर मारा। तुम नहीं बचोगे। उसका एक आंसू भी तुम सबकी बर्बादी का सबब बनेगा। उस शख्स के मुंह से खून बहने लगा और फिर वो हांफता हुआ बोला कि तुम्हारे दुश्मन उसे उस खंडर में ले गए हैं जहाँ कभी तुम्हारा बचपन गुजरा था। अब वो तुम्हारा माजी तुम्हारी सज़ा बन गया है। सालार ने उसे ज़मीन पर धक्का देकर बाई की तरफ दौड़ लगा दी। रफ्तार दीवानगी की हदों को छू रही थी। आंखें सड़क पर थी, लेकिन दिल में महर की तस्वीर थी, उसकी हंसी, उसका लम्स, सब कुछ। मैं आ रहा हूँ मेहरमा, बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा सा सब्र। खंडर के करीब पहुँचते ही बाइक रुकी और सालार ने सांस रोकी और आहिस्ता से अंदर कदम रखा। हर तरफ खामोशी छाई थी और सिर्फ हवा के शोर और टूटी दीवारों की कराहे थी। अचानक उसे जंजीरों की आवाज़ सुनाई दी और फिर एक मध्यम सी सिसकी। सालार, महर, वो चीखा। दिल के साथ पाँव भी दौड़ पड़े। एक कमरे में पुरानी कुर्सी से बंदी महर बेहोश पड़ी थी। चेहरे पर जख्म, होंठों पर खामोशी, लेकिन सांसें चल रही थी। सालार लपक कर उसके पास पहुंचा और उसे बाहों में भरकर झटके देने लगा। उठो महर, देखो मैं आ गया हूँ, तुम्हारा सालार आ गया है। उसने आहिस्ता से आंखें खोली। आंखों में खौफ और लबों पर कमज़ोर सी मुस्कुराहट उभर आई। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। सालार ने उसे सीने से लगा लिया। कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, और अब कभी भी नहीं। रात की तारीकी अभी छटने ना पाई थी कि सालार ने महर को अपनी बाहों में लेकर नरमी से कहा, हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा, वो लोग दोबारा भी आ सकते हैं। महर ने आंखें नम किए सर हिला दिया और उसके चेहरे पर अब भी खौफ की हल्की परछाइयाँ थी, लेकिन सालार के साथ होने का एहसास उसे महफूज कर रहा था। सालार ने उसे सहारा दिया और वो दोनों उस वीरान इमारत से बाहर निकले। बाहर निकलते ही सालार ने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। उसकी आंखें हर साए को शक की निगाह से देख रही थी। गाड़ी दूर है, पैदल चलना होगा और कुछ देर। वो बोला तो महर के पांव थरथरा गए, मगर उसने हिम्मत न हारी और वो जानती थी कि अब वो अकेली नहीं, सालार उसके साथ है और उसके लिए यही काफ़ी था। रास्ते में एक साया उनके सामने आया और सालार फ़ौरन महर के आगे आ गया। एक हाथ से छुपा हुआ औजार निकाला। कौन है, सामने आओ। साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आया, लेकिन जैसे ही चांद की रोशनी उस पर पड़ी, सालार ने सुकून का सांस लिया। वो उसका बाएतमाद मुलाजिम था जिसे वो पैगाम भेज चुका था। सरदार साहब, मैं आपकी तलाश में था, गाड़ी दूसरी तरफ है, जल्दी करें, उसने कहा और सालार ने महर को बाजू से थामा और तेज़ कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ा। महर हर कदम पर सालार की गिरफ्त महसूस कर रही थी, जो अब पहले से ज़्यादा मजबूत थी। गाड़ी में बैठते ही सालार ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर नरम लहजे में कहा, अब कोई तुम्हें हमसे जुदा नहीं कर सकता महर, अब मैं तुम्हें अपनी सांसों के साथ रखूँगा। महर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोई, मगर खौफ से नहीं, मोहब्बत की शिद्दत से। सालार ने उसकी आंखों पर लब रखकर उसकी थरथराती सांसों को अपने दिल से लगा लिया। गाड़ी उन्हें घर ले जा रही थी। जब वो घर पहुंचे तो पूरी हवेली वाले सदमे, हैरत और खुशी से उन्हें देखने लगे। हुरैन लपक कर महर से लपक गई। तुम ठीक हो? महर ने सिर्फ सर हिला दिया, फिर नज़रें सालार पर डाल दी, जिसकी मौजूदगी ही अब उसका सुकून बन चुकी थी। रियाज शाह ने सालार के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने आज हमारे ख़ानदान की इज्जत बचा ली और अपनी बीवी को, अपने इश्क को। सालार ने खामोशी से गर्दन झुकाई और महर का हाथ अपने दिल पर रख लिया। ये रात लंबी थी, पर अंजाम रोशन इश्क ने खौफ को मात दे दी थी और सालार ने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ सरदार नहीं, एक ऐसा आशिक है जो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए हर हद को पार कर सकता है। आप परेशान ना हो, अब तो सब ठीक हो गया है ना, ख़त्म हो गया है, महर बोली। अभी ख़त्म नहीं हुआ। सालार की आंखों में गहरी चमक थी, जैसे वो कुछ महसूस कर रहा हो। क्या मतलब? महरमा ने हैरानी से पूछा। ये सब इतना आसान नहीं हो सकता महर। मेरा एक दुश्मन जो बचपन से मेरी जान का प्यासा है, वो अभी तक सामने नहीं आया। कौन? सालार ने गहरी सांस ली, जैसे माजी का जहर उसके सीने में उबलने लगा हो। ज़ाहिर शाह, मेरा चचाजाद भाई, लेकिन दुश्मन ऐसा कि शायद खून के रिश्ते का भी लिहाज न करे। क्या उसने? महरमा की आवाज़ लरस गई। हाँ, मेरा बाप और उसका चचा
ایک وقت میں اس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا، لیکن جب میرے والد نے اسے بزنس میں حصہ نہ دیا، وہ بغاوت پر اتر آیا اور سازشیں، حملے، اور اب شاید تمہارا اغوا بھی اسی کی چال تھی۔ اسی لمحے سالار کا فون بجا۔ ایک انجان نمبر تھا اور اس سے کال اٹھائی۔ سالار شاہ۔ دوسری طرف ایک خنجر جیسی آواز گونجی۔ محبت نے تمہیں کمزور کر دیا ہے، ورنہ تم مجھے کب کا پہچان لیتے۔ ظاہر؟ سالار کا لہجہ انگاروں پر چلتا ہوا محسوس ہوا۔ ابھی تو شروعات ہے۔ تم نے میری زندگی چھینی اور اب میں تمہارا سب کچھ چھینوں گا۔ مہرما صرف ایک ٹریلر تھی۔ کال کٹ ہو چکی تھی اور مہرما نے سالار کے چہرے پر نظریں جمائی، جہاں ایک نئی جنگ کی پرچھائیاں ابھرتی جا رہی تھیں۔ یہ اب ختم نہیں ہوگا مہر، سالار آہستہ سے بولا۔ اب میں اسے مٹا کر ہی دم لوں گا، کیونکہ اب یہ لڑائی صرف میرے وجود کی نہیں، میری محبت اور میرے جنم کی ہے۔ مہرما نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی ایک چال پر ہم ہار نہیں مانیں گے۔ لیکن دور کسی ویران جگہ پر ظاہر شاہ اپنے نوکروں کے سامنے کھڑا ایک تصویر کو گھور رہا تھا، سالار اور مہرما کے ساتھ کھنچوائی گئی تصویر۔ محبت، یہ محبت تمہیں لے ڈوبے گی سالار۔ اب دیکھو ظاہر شاہ کیسے تمہاری دنیا راکھ کر دیتا ہے۔ رات کی تاریکی آسمان پر پھیل چکی تھی، مگر سالار کی آنکھوں میں اب نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ حویلی کے پرانے اسٹڈی روم میں بیٹھا ظاہر شاہ کی فائلز کھولی ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ ماضی کے کاغذات، پرانی تصویریں اور خفیہ لین دین کی رسیدیں، سب کچھ سامنے تھا۔ یہ جنگ اب صرف بدلے کی نہیں، ثبوتوں کی بھی ہے۔ وہ بڑبڑایا اور ایک کاغذ پر اس کی نظر رک گئی۔ یہ ایک زمین کی رجسٹری تھی جس پر دستخط ظاہر شاہ کے تھے، اور اس زمین کے آس پاس کئی مشکوک سرگرمیاں رپورٹ ہو چکی تھیں۔ یہی اس کا اگلا اڈا ہو سکتا ہے۔ سالار نے فوراً اپنے 2 وفادار ساتھیوں کو بلایا۔ کل صبح ہم نکل رہے ہیں، پوری تیاری سے۔ ادھر ظاہر شاہ ایک خفیہ زیر زمین مقام پر بیٹھا شیشے کی دیوار کے پیچھے کسی کو قید دیکھ رہا تھا۔ ایک نوجوان لڑکی جس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ محبت صرف مہرما تک محدود نہیں سالار، اب میں تمہارے قریب ترین لوگوں کو بھی نشانہ بناؤں گا، ہر اس رشتے کو جس سے تمہیں کوئی جذباتی لگاؤ ہے۔ اسی لمحے اس کے نائب نے آ کر خبر دی کہ سردار سالار کی گاڑیاں اس زمین کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ وہ کچھ سونگ چکا ہے۔ ظاہر کی ہنسی زہر آلود تھی۔ تو اب کھیل شروع ہوتا ہے، لیکن یہ معمولی جنگ نہیں، یہ شطرنج ہے، اور میں ہر چال پہلے سے طے کر چکا ہوں۔ اگلی صبح سالار اور اس کی ساتھی پوری تیاری کے ساتھ اس زمین پر پہنچے جو بظاہر ایک پرانی ویران کھیتوں کی شکل میں تھی، لیکن سالار نے ہر دیوار، ہر جھاڑی کو مشکوک نظر سے دیکھا۔ ایک دروازہ ملا اور زمین کے نیچے جاتا ہوا وہ سب احتیاط سے نیچے اترے، پستول تیار اور قدم دبے ہوئے۔ ایک کمرہ، پھر دوسرا، آخر ایک کمرے سے سسکیوں کی آواز آئی۔ اندر ایک لڑکی بندھی ہوئی تھی، حورین، سالار کی چھوٹی بہن۔ سالار کے قدم ایک لمحے کو رک گئے، اور یہ تو خاندان کے اندر تک آ گیا ہے۔ اس نے فوراً تالا توڑا، حورین کو آزاد کیا، جو ہانپتے ہوئے بولی کہ ظاہر، وہ تمہیں کھیل سمجھتا ہے، ہر قدم، ہر فیصلہ اس کی پلاننگ کا حصہ ہے۔ سالار نے اسے باہر بھیجا اور ایک نظر اس زمین پر ڈالی۔ اب ظاہر شاہ کو اس کی بساط پر ہی ہرانا پڑے گا۔ دوسری طرف ظاہر شاہ ایک بڑی اسکرین پر سب کچھ دیکھ رہا تھا اور آہستہ سے بولا کہ شکر ہے کہ تم نے اسے بچا لیا سالار، کیونکہ اب میری اگلی چال تمہارے دل کو چیر دے گی، اور یہ صرف شروعات ہے۔ اس کے سامنے میز پر ایک اور تصویر رکھی تھی، مہرما کی۔ اب تمہارے عشق کو اس کے سامنے لا کھڑا کروں گا، جہاں وہ خود فیصلہ کرے گی کہ تم اس کے قابل ہو بھی یا نہیں۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سا سکوت تھا، نہ ہنسی کی آواز، نہ کسی نوکر کا آنا جانا۔ مہرما کو یوں لگتا جیسے کوئی سایہ ہر وقت اس کے گرد منڈلا رہا ہو۔ سالار شہر سے باہر تھا۔ ظاہر شاہ کے ایک اور اڈے کا پتہ چلا، لیکن مہرما کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے طوفان آنے سے پہلے کا سناٹا ہو۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مہرما نے چونک کر دروازہ کھولا اور ایک چھوٹا سا پیکٹ رکھا تھا اور اوپر کوئی نام نہ تھا، صرف ایک سفید گلاب۔ لیکن جیسے ہی اس نے پیکٹ کھولا، اندر ایک چھوٹی سی USB تھی اور ساتھ ایک پرچی۔ سچ دیکھنے کے لیے دل کا نہیں، حوصلے کا ہونا ضروری ہے ظاہر۔ مہرما کے ہاتھ لرز گئے اور اس نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کیا، لیپ ٹاپ کھولا اور USB لگائی۔ ویڈیو چلی اور مہرما کی آنکھوں سے نیند، سکون، سب کچھ چھن گیا۔ ویڈیو میں سالار ایک اجنبی لڑکی سے بات کر رہا تھا اور وہ لڑکی اسے محبت کہہ رہی تھی۔ سالار،
تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم صرف میرے ہو۔ سالار نے کہا کہ یہ سب ماضی ہے، سمجھو اسے ختم، لیکن تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے۔ ویڈیو کٹ گئی اور مہرماں کی سانسیں رکنے لگیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہو سکتا، لیکن ظاہر شاہ کی آواز پس منظر میں سنائی تھی۔ اب فیصلہ تم کرو گی مہرماں، کہ تم اس مرد کے ساتھ جی سکتی ہو جس کا ماضی اتنا گندا ہو، یا پھر تم میرے پاس آنا چاہو گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم بھی اب ٹوٹ چکی ہو۔ مہرماں نے لیپ ٹاپ بند کیا، آنکھوں میں آنسو نہیں لیکن اندر ایک زلزلہ برپا ہو چکا تھا۔ دوسری طرف سالار جیسے ہی اسے اطلاع ملی کہ کوئی پیکٹ مہرماں کے نام آیا ہے، وہ فوراً حویلی واپس لوٹا، لیکن مہرماں اس سے نظریں چرا رہی تھی، بات نہیں کر رہی تھی۔ مہر، کیا ہوا ہے؟ سالار نے پوچھا، اور کچھ سچ جو تم نے کبھی بتائے ہی نہیں، وہ مجھ تک پہنچ گئے ہیں سالار۔ سالار کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ ظاہر نے تمہارے ماضی کو میرے خلاف استعمال کیا ہے نا؟ مہرماں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا، اور میں نے سب کچھ ختم کیا تھا مہر، وہ ماضی تھا اور ایک غلطی تھی، کمزوری تھی۔ تمہارے آنے کے بعد میری دنیا بدل گئی، لیکن وہ ویڈیو، ظاہر نے صرف وہی دکھایا جو تمہیں توڑ دے، وہ نہیں دکھایا کہ اس لڑکی کے ساتھ میں نہیں، یہ تھا۔ مہرماں کے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ اب کمزور نہ تھی۔ ظاہر کی ہر چال مجھے توڑنے کے لیے ہے، لیکن اب ہم اس کے خلاف ایک نہیں دو ہو چکے ہیں سالار۔ سالار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب ہم اسے ختم کریں گے، اس بار دل سے نہیں دماغ سے۔ اور دوسری طرف ظاہر اپنے نئے اڈے میں وہ مہرماں کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، جو اس کی دی ہوئی USB دیکھتے ہوئے تڑپ رہی تھی۔ یہ صرف پہلا وار تھا، اب میں اس کے دل کو اس کی آنکھوں سے الگ کروں گا، اور پھر سالار، تمہارے جسم کو تمہاری روح سے۔ ظاہر نے اندھیرے کمرے میں قدم رکھا جہاں دیوار پر مہرماں، سالار اور ان کے گھر والوں کی تصویریں لگی تھی، اور ہر تصویر پر ایک سرخ کراس لگا تھا۔ اب آخری کھیل شروع ہونے والا ہے، اور اس بار جیت صرف میری ہی ہوگی۔ مہر، یہ میں نہیں ہوں، یہ ایک چال ہے، اور یہ لڑکی، اس سے میرا تعلق نہیں، اس کا تعلق تھا۔ مجھے ایک موقع تو دو خود کو ثابت کرنے کا۔ وہ رونے لگا۔ ٹھیک ہے، وہ مان گئی، اور ظاہر شاہ کی ہر چال، ہر وار صرف ایک مقصد کے لیے تھا، سالار کو توڑنا۔ لیکن وہ بھول گیا تھا، سالار شاہ ان لوگوں میں سے نہیں جو جھکتے ہیں، وہ ان میں سے ہے جو وقت کو بھی شکست دیتے ہیں۔ رات کا وقت تھا اور آسمان پر گہرے بادل تھے۔ سالار اپنے 3 قابل اعتماد لوگوں کے ساتھ اس مقام کی طرف روانہ ہوا جہاں ظاہر نے اپنا آخری اڈا بنایا تھا۔ مہرماں نے اس کے لیے دعائیں کرتے ہوئے ایک تعویذ تھما دیا۔ یہ تمہیں ظاہری نہیں، اندرونی کمزوریوں سے بچائے گا، کیونکہ تمہارا اصل امتحان تمہاری سچائی ہے۔ سالار نے مہرماں کو آخری بار گلے لگا لیا اور اس کی پیشانی چومی۔ اگر لوٹا تو تمہارے لیے، اگر نہ لوٹا تو تم میں ہی رہوں گا۔ ظاہر شاہ کے اڈے کے اندر اندھیرا تھا، لیکن ہر دیوار پر نگرانی کے کیمرے، جدید اسلحہ اور محافظ تعینات تھے۔ سالار نے چالاکی سے ایک ایک محافظ کو بے ہوش کیا اور خاموشی سے اندر پہنچا۔ ظاہر اپنے شیشے کے کمرے میں بیٹھا تھا، جیسے اسے علم تھا کہ سالار ضرور آئے گا۔ تو آخر تم آ ہی گئے، میرے کھیل کے آخری مہرے۔ کھیل تم نے شروع کیا تھا اور انجام میں دوں گا ظاہر۔ سالار کی آواز میں زلزلہ تھا۔ محبت، عزت، تمہارے پاس کیا بچا ہے؟ سالار نے آگے بڑھ کر ایک خفیہ آڈیو چپ اس کے سامنے پھینکی، وہی پوری ویڈیو ریکارڈنگ جس میں ظاہر اس کے ساتھ ہر تعلق بنا کر اس لڑکی سے کہہ رہا تھا، یہ سب ماضی ہے، تمہارے اور میرے درمیان کچھ بھی نہیں رہا۔ ظاہر کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ تم نے کہاں سے؟ دماغ بھی ہے میرے پاس، اور تم سمجھتے رہے کہ صرف طاقت سے کھیلتا ہوں، لیکن میں نے ہر قدم پر تمہیں مات دی ہے۔ اب وقت ہے تمہارے انجام کا۔ ظاہر نے غصے سے گن نکالی، گولی چلانے ہی والا تھا کہ سالار نے فوراً اس کی کلائی پر وار کیا۔ گن نیچے گری اور دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ ایک ایک پنچ، ایک ایک وار میں برسوں کا غصہ، درد اور نفرت بھری تھی۔ ظاہر نے ایک اوزار نکالا، لیکن سالار نے مہر کا دیا ہوا تعویذ اپنے ہاتھ میں لپیٹا اور اس کی کلائی روک لی۔ یہی تمہاری کمزوری تھی ظاہر، تم نے ہمیشہ سازش کی، میں نے ہمیشہ سچائی کو سینے سے لگایا۔ سالار نے زوردار دھکا دے کر اسے زمین پر گرا دیا، اور تبھی پولیس آ پہنچی۔ سالار کے دوستوں نے بروقت اطلاع دے دی تھی۔ ظاہر شاہ، تم پر قتل، اغوا، فراڈ اور بغاوت کے سنگین الزامات ہیں۔ پولیس نے اسے گرفتار کیا اور جاتے وقت سالار کی طرف دیکھا۔ قوم کو تم جیسے محافظوں پر فخر ہے سردار سالار شاہ۔ کچھ دن بعد حویلی کی فضا پھر سے جی اٹھی۔ روشنیاں، ہنسی، زندگی،
مہرماں سفید لباس میں حرین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سالار دروازے سے داخل ہوا اور اس کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے برسوں کی جنگ جیت کر واپس آیا ہو۔ مہرماں نے اسے دیکھا اور مسکرائی اور آہستہ سے بولی کہ اب میرے دل کو کوئی وسوسہ نہیں، کیونکہ تم نے اپنی سچائی خود لڑ کر ثابت کی ہے سالار۔ سالار نے اس کا ہاتھ تھاما اور تم نے ہر قدم پر میرا ساتھ دے کر مجھے مکمل کیا ہے مہر۔ حویلی کے پیچھے درختوں کے نیچے ظاہر کی ایک خالی تصویر لٹکی ہوئی تھی، بغیر کسی کراس کے، بس خاموشی سے، جیسے وقت نے اسے مٹا دیا ہو، اور آگے مہر اور سالار کی کہانی نے ایک نیا جنم لیا۔ سورج کی کرنیں نرم گرم دھوپ کی صورت ان کے کمرے میں اتر رہی تھی۔ موسم میں خزاں کی ٹھنڈک اور بہار کی خوشبو دونوں گھلی ہوئی تھی۔ مہرماں کھڑکی کے پاس کھڑی خاموشی سے باہر کے منظر کو تک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی تھکن، الجھن اور ایک چھپی چھپی سی خوشی نمایاں تھی، جیسے وہ کوئی راز دل میں چھپائے بیٹھی ہو۔ سالار جو ابھی ابھی ناشتہ لے کر اندر آیا تھا اسے گمسم دے کر تھوڑا ٹھٹکا۔ مہر، تم ٹھیک ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ ٹرے زمین پر رکھتے ہوئے مہرماں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر فوراً نظریں جھکا لی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، کب سے خاموش ہو اور ناشتہ بھی نہیں کیا، اور رات سے تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اس کے قریب آیا اور آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا بات ہے مجھے بتاؤ، دل گھبرا رہا ہے میرا۔ مہرماں کی پلکیں لرزی اور لب کپ کپائے۔ وہ ایک پل کو خاموش رہی اور پھر وہی ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، سالار، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ وقت جیسے تھم گیا۔ سالار کے دل کی دھڑکن ایک پل کو رکی اور پھر تیزی سے چلنے لگی۔ کیا؟ تم نے کیا کہا؟ اس نے قریب ہو کر دوبارہ پوچھا، جیسے وہ یقین نہیں کر پا رہا ہو۔ مہرماں کی آنکھوں میں نمی تھی اور چہرہ گلاب کی مان سرخ تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ڈاکٹر نے کنفرم کیا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اگلے لمحے سالار نے بے اختیار اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا، جسے کوئی خزانہ ہاتھ لگایا ہو۔ اس کے بازو مہرماں کے گرد سختی سے بند ہو گئے۔ مہر، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری دے دی ہے۔ اس کی آواز میں خوشی، حیرانی اور بے پناہ محبت سب کچھ تھا۔ مہرماں اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی، خوشی کے آنسو تحفظ کے احساس میں بھیگے ہوئے۔ میں ڈر گئی تھی سالار، پتہ نہیں تم کیا سوچو گے اور تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ ناراض؟ سالار نے اسے خود سے الگ کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے۔ میری دنیا میں تم ہو اور اب ہمارا بچہ بھی آنے والا ہے۔ وہ اس کی پیشانی پر جھکا اور ایک لمبی محبت سے بھرا بوسہ دیا۔ اب ہم مکمل ہو رہے ہیں مہر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں، ہمارے بچے کو کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ مہرماں مسکرائی اور آنکھوں میں خواب، دل میں اطمینان لیے۔ سالار نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور وہ پہلی بار واقعی باپ ہونے کے احساس سے لرز گیا۔ میں اس بچے کو اتنی محبت دوں گا جتنی شاید دنیا نے کبھی نہ دیکھی ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر دلوں کی دھڑکنوں کی آواز، جذبات کی گونج اور آنے والے کل کی امید ہر طرف چھا گئی تھی۔ شام کے وقت سالار شاہ کے گھر کا ماحول خوشیوں سے بھر چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں دونوں خاندان موجود تھے۔ سالار کے والد ریاض شاہ، والدہ فرخندہ بیگم، بہن حرین اور دوسری طرف مہر کی چچی اور چند قریبی رشتہ دار۔ سالار کے چہرے پر سنجیدگی اور خوشی کا حسین امتزاج تھا، جبکہ مہر کا چہرہ گلابوں کی طرح کھلا ہوا تھا، شرم و حیا میں ڈوبا ہوا۔ ابو، ماما، سالار نے نرمی سے بات کا آغاز کیا، ہم آپ سب کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ فرخندہ بیگم نے بے چینی سے بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ کیا بات ہے بیٹا، خیریت تو ہے؟ سالار نے مہر کا ہاتھ تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر ایک پل کو رک کر بولا، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ پل بھر کو کمرے میں خاموشی چھا گئی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو، پھر جیسے خوشی کا طوفان آ گیا ہو۔ فرخندہ بیگم نے اپنی بہو کو باہوں میں لے لیا۔ سچ؟ مہر بیٹا، تم ماں بننے والی ہو؟ مہر نے نظریں جھکاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ریاض شاہ نے سالار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فخر سے کہا، میرے شیر، تو باپ بننے والا ہے۔ حرین خوشی سے چیخی، بھائی، میں خالہ بننے والی ہوں۔ واہ، اب تو ہر دن جشن ہوگا۔ چچی جان نے دعائیں دیتے ہوئے مہر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ رب تم دونوں کو سلامت رکھے، یہ خوشیاں ہمیشہ قائم رہیں۔ اس شام کو دونوں خاندانوں نے مل کر ایک چھوٹی سی تقریب رکھی، جس میں کیک کاٹا گیا، دعائیں کی گئی اور ہر ایک نے اس خوشی کو اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت خبر سمجھا۔ 2 دن بعد سالار نے فرخندہ بیگم سے کہا کہ ماما، میں چاہتا ہوں کہ اس خوشی کے موقع پر ہم مہر کو
کہیں خوبصورت جگہ پر لے جائیں تاکہ وہ سکون اور محبت کے کچھ لمحے جی سکے۔ کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ ماما نے مسکرا کر پوچھا۔ دبئی، سالار نے جواب دیا۔ میں نے سب پلان کر لیا ہے، اور فرخندہ بیگم نے خوش ہو کر سر ہلا دیا۔ جاؤ بیٹا، دونوں خوش رہو۔ اب تمہیں اپنی نئی زندگی کے ہر لمحے کو خوبصورت بنانا ہے۔ دبئی کی شام طلوع ہو چکی تھی۔ برفیلی ہواؤں میں سالار اور مہر برج خلیفہ کے سامنے کھڑے تھے، اور مہر نے گلابی فراک پہنی تھی اور سالار سفید شرٹ کے ساتھ نیوی بلو کوٹ میں کسی فلمی جوڑے کی مان لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سکون سے چل رہے تھے۔ یہ سب خواب جیسا لگتا ہے، مہر نے آہستہ سے کہا۔ سالار نے اس کی طرف جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ حقیقت ہے میری جان، اور تمہیں پتہ ہے میرے دل میں جو سکون ہے وہ صرف تمہاری وجہ سے ہے، اور میرے دل میں جو زندگی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے سالار۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور ممتا کی روشنی۔ سالار نے اسے اپنی باہوں میں بھرا، اور دبئی کے آسمان کے نیچے وہ دونوں ایک نئی دنیا میں قدم رکھ چکے تھے، جہاں صرف محبت تھی، اعتماد تھا اور آنے والی زندگی کے حسین رنگ۔